بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کے پروگرام میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. کل کا انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور میں مسجد میں دوران نماز ایک دھماکہ ہوا دہشت گردوں کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کالعدم داعش نے قبول کی. آج تقریباً ہر مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کون سا اسلام کی خدمت ہے، وہ کون سی دین کی خدمت ہے جس میں مساجد تک کو معاف نہیں کیا جاتا. یقینی طور پہ یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں جن کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے انسانیت کا قتل، اور اس کی کوئی بھی دین اجازت نہیں دیتا. دین اسلام تو امن، محبت اور سلامتی کا دین ہے، اور مقدس مقامات پہ اس طرح کے خود کش حملوں کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا. اور اس کے حوالے سے اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس سانے میں کس ملک کی انوالومنٹ ہے، تو یقینی طور پہ بھارت جو کہ ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا، وہی اس میں بھی ملوث ہے، اور اس کے شواہد بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں کلبھوشن یادو کی صورت میں، اور دیگر کئی ایسے ٹھوس ایویڈنسز ہیں جو دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں. دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہندوستان کی مداخلت، ہندوستان کے جو یہاں فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کی جائے، ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور فورسز کو بغیر کسی رحم کے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں جس میں ہندوستان اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان ایک طویل جنگ کے بعد جب دوبارہ سے اسٹیبلائزیشن کی طرف آ رہا ہے، جب آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم یہاں موجود ہے، جب کئی ایسی پازیٹیو چیزیں ہمارے ملک میں پیش آ رہی ہیں، ایسی صورتحال میں انڈینز کی طرف سے یہ اقدامات کرنا، اور ان کو اگر آج آپ نے سختی سے نہ نمٹا تو یہ آنے والے دنوں میں بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. دوسری چیز جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، نو کانفیڈنس موو کا معاملہ. اہم سوال ہیں جو آج آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور اپنے مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں گے کہ کیا اس وقت عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ پتوکی پہنچ چکا ہے، جس سے کچھ دیر قبل بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا حکمت عملی بنتی ہے. کیونکہ اس وقت جو رائے ہے، جو ماہرین سے ہماری بات ہوئی آف دی ریکارڈ، بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، جس کے مطابق اپوزیشن خود اب بھی ڈیوائیڈ ہے. اپوزیشن میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کے اوپر اگری نہیں ہے کہ ہمیں نو کانفیڈنس موو کی طرف جانا چاہیے، اور اگر ہم جائیں تو کب جائیں، تاریخ کا تعین نہیں ہو رہا. اور نمبر گیم کے اوپر بھی بڑی کنفیوژن ہے. جہانگیر ترین گروپ کو لے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو پنجاب میں کاف لیگ کی اہمیت ہے، اس کے حوالے سے بھی ابھی بھی کہیں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. کیونکہ آج میری انفارمیشن کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے مونس الہی کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا ہے چودھری پرویز الہی کے لیے کہ وہ انہیں وزارت اعلیٰ کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں. کب کریں گے یہ کہنا اب قبل از وقت ہوگا. لیکن بہرحال اسی طرح اپوزیشن بھی کاف لیگ کو یہ آفر دے رہی ہے کہ آپ کو ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے. لیکن کاف لیگ یہ چاہتی ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ انہیں ملے تو پورے 1.5 سال کے لیے ملے. ارلی الیکشن کی طرف اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پنجاب میں وزارت اعلیٰ ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم اس وزارت اعلیٰ کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب میں کاف لیگ کو مضبوط کریں، اور آنے والے الیکشن میں ہم مزید سیٹیں لیں، اور اس طرح یقینی طور پہ ان کی اہمیت مزید بڑھے گی. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. نمبر گیم کے حوالے سے اپوزیشن کے جو دعوے ہیں وہ ابھی تاحال میرے ذرائع کے مطابق اس طرح نہیں ہے جیسے کہا جا رہا ہے. بہرحال اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے جن کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے انٹرو میں بات کی کہ پشاور میں جو ہونے والا دھماکہ ہے، یہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے تمام سیاسی، دفاعی اور جو تجزیہ نگار ہیں، عالمی ماہرین ہیں، سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کا جو سلسلہ ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو جو سپانسر کرتا آیا ماضی میں، جس کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی صورت میں موجود ہے، وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ بھارت نے اس کو ایک نئے انداز میں مزید منظم کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار موجود ہیں، حسین ثاقب صاحب، جن سے ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر، سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تاثر یہ تھا کہ افغانستان میں جب ناٹو فورسز چلی جائیں گی تو ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ جو دہشت گردی ہے، جس میں عموماً ہم نے دیکھا ماضی میں کہ افغانستان کی سرزمین سے انڈیا نے لوگوں کو ٹرین کیا اور انہیں پھر پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا. بے شمار ہمارے ملک میں شہادتیں ہوئیں، ہائی پروفائل شخصیات کو شہید کیا گیا. تو تاثر تھا کہ شاید یہ سلسلہ اس کے بعد رک جائے گا. لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ایول ڈیزائرز ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بریف کیجئے گا کہ آپ کے خیال سے
یہ جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ بہت شکریہ عرفان. آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا. جی سر. پاکستان کی سرزمین پہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں، جو یہ دہشت گردوں کے حملے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. انفیکٹ ہمارا پہلا جو جمہوری وزیر اعظم تھا لیاقت علی خان صاحب، ان کو بھی ایک دہشت گردی کے ایک حملے میں ان کو شہید کیا گیا تھا 16 اکتوبر 1951 کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں. اور ان کو مارنے والا جو تھا وہ ایک افغانستان کا شہری تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے اور اس کے جو ہینڈلر تھے وہ بھی وہ تھے جن کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ تھیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کی قیام کی ویسے مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کی جو رکنیت تھی اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کو رکن نہیں بننا چاہیے. تو یہ افغانستان بیسیکلی ہاٹ بیڈ جو ہے نا آپ کے خلاف جو ٹیررزم ہے اس کا جب سے ہے. اس وقت یہ کام جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ کرتا تھا اور افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا تھا. رشیا سے میری مراد سوویت رشیا ہے، 1990 سے پہلے والا جو رشیا، جی سر، جس میں وہ جو بہت بڑی طاقت تھی. اور اس وقت پاکستان میں اس طرح کے مسائل وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آپ دیکھیں بلوچستان کی انسرجنسی شروع دن سے وہ رشیا جو ہے وہ اس کو فنڈ کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کو پاکستان میں ایک تو اپنا انقلاب جو تھا وہ برآمد کرنا تھا. اور اس کے یہاں پہ بہت سے لوگ تھے جو سرخ انقلاب کے گن گایا کرتے تھے، جس میں پنڈی میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی پہلے لیاقت علی خان کی شہادت سے پہلے جو راول پنڈی کا سازش تھا، یعنی ایک جمہوری وزیر اعظم، پاکستان کے پہلے جمہوری وزیر اعظم کو کا تختہ الٹنا، اس کے کابینہ کے ارکان کو قتل کرنا، یہ اس کی جو سازش تھی جس کا نام راول پنڈی سازش کیس تھا. اس کے پیچھے بھی رشیا تھا، جس کے مشہور کرداروں میں جنرل اکبر، ان کی بیوی، اور ہمارے جو معروف شاعر فیض احمد فیض، جن کے تعلقات جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ رشیا کے ساتھ تھے. تو یہ سب سے پہلے تو یہاں سے انہوں نے شروع کیا، پھر لیاقت علی خان کو شہید کرایا. اس کے بعد آپ آگے آ جائے، ایوب کے زمانے میں کچھ تھوڑا سا رہا سکون رہا، لیکن جب بھٹو کی حکومت شروع ہوئی تو پھر بھی افغانستان سے یہ سلسلے جو تھے وہ شروع ہو گئے تھے. یہ آئے روز دھماکے ہوتے تھے. ایک رائٹر ہے جمعہ خان صوفی، اس کی کتاب آپ پڑھیں فریب ناتمام، اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے جتنے جمہوری چہرے آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں ایک خاص صوبے میں، وہ سارے کے سارے کس طریقے سے جا کے تو وہ دہشت گردی کی ٹریننگ لیتے تھے، اور کس طریقے سے وہ آ کے تو یہاں پہ بم دھماکے کرتے تھے. جو اس کا صوبہ سرحد کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی اسی میں شہید ہو گیا تھا، جس کا نام حیات محمد خان شیرپال تھا. تو یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ شروع پاکستان بننے کے ساتھ ہی وہ شروع ہو گیا تھا. اور یہ ذہن میں رکھے کہ انڈیا جو ہے اس وقت کے روس کا ایک حلیف تھا، جو سرد جنگ کا زمانہ تھا. تو یہ پاکستان کے اوپر یہ اٹیک ہوتے رہے، اور یہ وہی لوگ تھے جو اب مختلف سیاسی جماعتوں میں بڑے ترقی پسند اور لبرل جو ہے وہ لوگ ہیں، اور ان کی ہمدردیاں جو ہے پہلے روس کے ساتھ تھی، پھر امریکہ کے ساتھ ہوگی، پاکستان کے علاوہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ تھی. تو یہ ان لوگ تھے جو دھماکے پاکستان پر کرتے تھے، ٹیررسٹ اٹیک ہوتے تھے. بھٹو صاحب نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ جو رشیا کے خلاف وہاں پہ جو ایک تحریک مزاحمت بن رہی تھی، یہ گلبدین حکمت یار وغیرہ، ان کو جنرل نصیر اللہ بابر کے ذریعے وہ اٹھا کے تو وہ انہوں نے پاکستان میں اپناہ دی، یہاں پہ ان کو تیار کیا روس کے خلاف کرنے کے لیے. یہ تو اور بات ہے کہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد ضیاء کی حکومت آ گئی، ضیاء نے بھی وہی کام کیا. اور 79 میں جب رشیا کی فوجیں جو تھی وہ افغانستان میں داخل ہوئی، تو اس وقت جو ہے وہ آپ باقاعدہ آپ سامنے آ گئے، اور آپ نے ایک جو وہاں پہ ریزسٹنس موومنٹ تھی آپ نے اس کو فنڈ کرنا شروع کیا. آپ نے اپنی فوج نہیں بھیجی، آپ نے اپنا پیسہ اپنا اسلحہ نہیں کیا. لیکن جس طرح آج یوکرین کے لیے امریکہ اپنی فوج نہیں بھیج رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے رضاکار آ کے تو یہاں روس کے خلاف لڑے، اس وقت بھی امریکہ نے کہا تھا کہ پیسہ جتنا مرضی لے لے، آپ رضاکار جو ہے وہ جا کے وہاں پہ لڑے. اور رضاکار کون تھے؟ جو مختلف عرب ممالک سے آئے. اس کے بعد بے تحاشا امریکی مدد سے پاکستان کے یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا صوبہ ہے جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں ایک خاص مکتبہ فکر کے جو مدارس تھے وہ قائم ہوئے.
یہ جو مقتدہ فکر جو ہے وہ تشدد کو پروموٹ کرتا تھا، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ پھر مجاہدین کی مدد کرتے تھے، مجاہدین کے ساتھ جا کے ایشیا سے لڑتے تھے، اور پاکستان جو ہے اس میں سپورٹ کرتا تھا، پرووائڈ کرتا تھا، لیکن پاکستان اس میں کھڑا رہا۔ پھر امریکہ نے، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا پاکستان کے خلاف۔ ان دنوں میں جب رشیا کی فوج 10 سال افغانستان میں رہی تو پاکستان میں آئے دن دھماکے ہوتے تھے، آئے دن دھماکے ہوتے تھے۔ یہ پشاور والا دھماکہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب طالبان کی حکومت، جب طالبان کی 1996 میں جب حکومت آئی ہے، اس میں 4-5 سال کچھ ایسے تھے کہ جو پاکستان میں سکون رہا، لیکن اس میں بھی کچھ پرابلم تھی کہ جو افغان جو پرانا جہاد تھا اس کے جو واقعات تھے، وہ لوگ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے، جس میں یہ لشکر جنگی وغیرہ وغیرہ لوگ شامل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا یہ دونوں جو ہیں وہ روس کی شاہ پر کرتے تھے۔ اب حالات بدل گئے، اب انڈیا نے اپنا قبلہ بدل لیا، کیونکہ یہ ستم ظریفی ہے سیاسیات کی، ریئل پولیٹک کی، کہ آپ اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہو گیا ہے، لیکن طالبان کی حکومت کے باوجود جو انڈیا ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سر کیا آپ کے خیال سے اب بھی انڈیا کا انفلوئنس اتنا ہی ہے جتنا آج سے چند ماہ قبل تھا نیٹو کی موجودگی میں، یا اس میں کوئی کمی آئی ہے افغانستان میں؟ وہ کمی اس لحاظ سے آئی ہے کہ شاید طالبان جو ہے وہ یہ تسلیم اس کو انڈیا کو اتنا زیادہ وہ نہ کرے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی اپنی آؤٹ ریچ بنا رہے ہیں، وہ اس کے ان روڈ بن رہے ہیں۔ وہ اب پاکستان کو مجبور ہو کے تو اپنی سرزمین سے خوراک کی جو مدد انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، گندم کی سپلائی آ رہی ہے، وہ ہماری سرزمین سے ہو کے جا رہی ہے، تو وہ اپنے بنا رہا ہے یہاں پہ۔ پہلے جو یہ اشرف غنی اور جو کیا نام تھا ان کا، اس سے پہلے جو کرزئی صاحب صدر تھے، جی سر، کرزئی صاحب، ان کے زمانے میں انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پہ، تاکہ ایک آپ نے یاد ہوگا کہ چابہار بندرگاہ انہوں نے بنائی، اور ایران کے رستے وہ افغانستان میں وہ لے کے آئے سارے کا سارا اپنا کنیکٹیوٹی، جو روڈ کنیکٹیوٹی اور ریل کنیکٹیوٹی، وہاں سے انہوں نے آگے سیٹل۔ بالکل سر، وہ شاید ایک زرنج ٹرین منصوبہ یا اس طرح کوئی تھا۔ جی سر، ہاں جی وہ تھا، انہوں نے سڑکیں بنائی، انہوں نے وہاں پہ اپنے انویسٹمنٹ کی، تو ان کی انویسٹمنٹ تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید اتنی افیکٹو نہیں ہے، لیکن موجود ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ دھماکہ کس نے کلیم کیا ہے؟ یہ کلیم کیا ہے وہ جو داعش ہے، آپ کی خراسان والی براد، جس نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شاید طالبان کے برے وقتوں کے ساتھی ہیں، تو طالبان شاید ان کو کچھ نہ کہہ سکے، یا داعش جو ہے وہ شاید طالبان اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن طالبان آپ ذہن میں رکھیں کہ افغانستان میں اتنے مضبوط نہیں ہوئے، کیونکہ سارے افغانستان پہ ان کا قبضہ نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ کرتے انڈیا کے بحث میں۔ اب جس میں روس، مجھے یقین ہے کہ روس شامل نہیں ہے، لیکن انڈیا کی انویسٹمنٹ ابھی تک موجود ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھ لینا کہ اب ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ وہ ایک ازبکستان کا صدر آیا پاکستان میں، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے اندر میچ کھیلنے کے لیے آئی، تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھی کہ جو ان کو پسند نہیں آئی، تو وہ جس کی وجہ سے شاید انہوں نے وہ دھماکہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابھی موجود ہیں۔ تو اس کا کلا کما تو دیکھیے، اس کے لیے تو بے رحمی سے آپ کو ان کو مارنا پڑے گا، جس طریقے سے آپ ان کو گزشتہ کچھ مہینوں سے افغانستان میں جا کے تو وہاں پہ ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ کے جو ہمدرد ہے پاکستان کے افغان جو ان پہ اٹیک کر کے ان کو مار رہے ہیں، تو اس طریقے سے اور افغان حکومت کو بھی میرا خیال ہے کافی رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ان کے حوالے سے بڑا سنسیئرلی ایفرٹس کر رہا ہے، تو اسی طرح افغانستان کو بھی چاہیے۔ تو سر ایک چیز اور آپ سے میں اسی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت امیڈیٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کو کن اقدامات کی ضرورت ہے جس سے ہم انڈین انوالومنٹ کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ یہ یہاں ہمارے یہاں ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے دنیا کے سامنے بتا دیا نا، آپ کے وزیر اعظم نے کلبھوشن یادیو کا نام دے دیا وہاں پہ جنرل اسمبلی میں جا کے۔ آپ کا کلبھوشن یادیو کے اوپر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ ہوا، جس میں آپ نے دنیا کے آگے ثابت کیا کہ یہ راؤ کا سرونگ افسر ہے انڈین نیوی کا، تو وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن دنیا نے دوسری طرف دیکھنا ہے نا۔ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ آپ
میں اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کسی اصول پہ کھڑے ہیں. ٹھیک. دنیا میں کا انٹرسٹ آپ کے اصول کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو پتا ہو کہ اس کے باقی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ سرو کر سکتے ہیں. آپ 22 کروڑ کی آبادی ہیں, انڈیا آپ کے مقابلے میں 1 ارب کی آبادی ہے, تو وہاں پہ ان کا مال زیادہ بکتا ہے, آپ کے یہاں مال کم بکتا ہے. دیکھیے یہ کئی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ اپنے اصول قربان کر دیتی ہے. وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, وہ انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی ہے. دنیا ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کون کرے بھائی. وہ جو ایگل چک تھا جو ان کا ڈیفنس سیکرٹری تھا امریکہ کا, اس نے خود کہا تھا کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہے اس کو بینک گرور یعنی اس کو فائنانس ہی انڈیا کرتا ہے. اتنی بڑی لے دے ہوئی اس کے خلاف, وہ سب پتہ ہے ان کو, دنیا کو سارا پتہ ہے. لیکن دنیا کے اصول جو ہے وہ اپنے مفاد کے تابع ہوتے ہیں, دنیا کے اصول کسی اصول کے تابع نہیں ہوتے. ٹھیک. یہ سر بڑا بریفلی آپ نے سر اس پہ ایکسپلین کیا. میں سر رشیا اور یوکرین وار کے حوالے سے بھی آپ کا اپنے ناظرین کے لیے تجزیہ چاہوں گا کہ اس کو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گے حالات میں کوئی, کیونکہ دنیا میں تقریباً یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ اس کو رکنا چاہیے, اور تقریباً تمام جو دیکھا جائے تو میڈیا ہاؤسز جتنے بھی عالمی اس میں ماہرین ہیں سب کی ایک ہی رائے ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ چھوٹے ہیں, آپ نے دیکھا نہ ہوگا, جب دسمبر 79 میں رشیا کی فوجیں جو تھی وہ افغانستان میں داخل ہو گئی تھی, اس وقت کی دنیا کو یہ تھا کہ یہ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا رشیا کو, یعنی سوویت رشیا کو, تو وہ آگے پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا, آگے بڑھتا آئے گا. اس لیے ساری دنیا نے اپنے سارے کے سارے جو تھے ریسورسز وہ انہوں نے پرووائڈ کیے اس کو روکنے کے لیے, جو اس کے خلاف ریزسٹنس تھی اس کو فنڈ کرنے کے لیے ہوگی. پہلے ہی ان کو یہی خطرہ ہے, یورپ کو یہ خطرہ ہے خاص طور پر, کہ اگر رشیا کو نہ روکا گیا تو رشیا نے یہ جو اس کی جتنی بھی ریاستیں 1990 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو آزاد ہوئی تھی, شاید بالکل آہستہ آہستہ کر کے باری باری شاید وہ سب کو ہڑپ کر لے. یہ اب 2014 میں کریمیا میں اس نے کیا. کریمیا ایک بہت بڑا صوبہ ہے اس کا یوکرین کا, تو لیکن چونکہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھا وہ اس کے اوپر پریشر تھا کہ تم روس کا ساتھ چھوڑو اور یورپی یونین میں شامل ہو. اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہوا, میدان کا جو پروٹیسٹ تھے, تو لیکن وہ بھاگ کے چلا گیا. تو روس نے جب دیکھا کہ یوکرین کے لوگ اس کے خلاف ہیں تو اس نے کریمیا کے صوبے پہ قبضہ کر لیا تھا. اس نے کہا جو میں کر لیا, کسی نے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی. اب بھی یہی ہے کہ سب کو ڈر ہے کہ اگر روس کا ہاتھ روکا. اب یہ دیکھیے نا, مزے کی بات یہ ہے کہ 2014 میں جب اس نے کریمیا پہ قبضہ کیا تو اس وقت انڈیا کا بیان تھا, ساری دنیا اس کے خلاف تھی, انڈیا کا بیان تھا کہ روس نے جو کیا ٹھیک کیا, اس کا جینون اس کا کلیم بنتا ہے, جینون انٹرسٹ ہے اس کا روس کا کریمیا کے اوپر, اس لیے کہ کریمیا میں روسی بولنے والے, زبان بولنے والے, روسی ایتھنک اوریجن کے لوگ کیا وہ رہتے ہیں. اب بھی دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت اس کو امریکہ کا بہت قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے, لیکن اس سے اس کی پرواہ نہیں تھی. اس نے اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو یہ لگتا تھا کہ روس کا مخالفت نہ کرنے میں, تو اس نے کھڑے ہو کر تو اقوام متحدہ میں بھی اس ریزولوشن کی مخالفت کی, آپ نے بھی اس ریزولوشن کی افیکٹلی مخالفت کی. تو یہ ہے کہ دنیا کو یہ خطرہ ہے کہ اگر روس کو نہ روکا گیا تو شاید یورپ کے ان مشرقی یورپ کے ان ممالک کو وہ ہڑپ کر لے جو کسی زمانے اس کی سلطنت کا سوویت جو پائر تھا اس کا حصہ ہوتی تھی. اس لیے دنیا جو ہے وہ جنرلی کنسرن ہے, لیکن کوئی بھی دنیا وہاں پہ اپنی فوج کو کمٹ نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری یورپ سے آپ والنٹیئرز بھیجے جو وہاں جا کھیل رہے ہیں, ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے افغانستان میں کیا تھا. لیکن افغانستان میں جو افغان لوگ تھے جس طریقے سے لڑے تھے, پتہ نہیں اب یوکرین کے لوگ اس طریقے سے لڑ سکتے یا نہیں لڑ سکتے, لیکن لگتا یہی ہے کہ روس جو ہے وہ اپنے پورے زور سے چڑھتا آ رہا ہے, اور اس نے امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے کافی پریشانیاں جو ہے پیدا کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے تو اسے تو دھمکی صاف لفظوں میں دی ہے کہ اگر آپ نے مجھے کچھ کہا تو میں آپ کے گھر میں جا کے آپ کو ماروں گا. اب دیکھیں نا, آپ کو کیوبا کا 1962 کا شاید کرائسس تو یاد نہیں ہے کہ جب روس نے کیوبا میں اپنے میزائل لگائے تھے ڈائریکٹ حملہ کرنے کے لیے. اب وہ وہی کہتے ہیں نا کہ اس وقت تو آپ لوگ شور مچاتے تھے کہ بھی امریکہ کے بیک یارڈ میں کیوں آ گئے, اب نیٹو یوکرین جو ہے میرا بیک یارڈ ہے, اس میں آ کے تو ایٹمی ہتھیار اگر لگا رہی ہے میرے خلاف تو مجھے اس پہ احتجاج کرنے کا حق ہے. اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن چونکہ وہ یورپ نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کے اثر میں نہیں ہے, اس لیے اس کی بات سنی نہیں جاتی. لیکن میں نے آپ کو اس لیے کہا نا کہ دنیا میں اصول کوئی چیز نہیں ہے, دنیا میں مفاد, اصل اصول جو ہے وہ آپ کا مفاد ہے, وہ جہاں سے پورا ہوتا ہے. تو اس کو روس سے یہی خطرہ آ رہا ہے دنیا کو اس وقت کہ اگر یہ اس نے یوکرین کو ہڑپ کر لیا
तो बाकी जो तर्न वाला साबित होगा यूरोप के वो ममालिक जो उसकी पहले सल्तनत में शामिल। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ तजिया नगार हुसैन साकिब साहब थे। दोनों चीज़ों पे बड़ा ब्रीफ उन्होंने हमारे देखने वालों के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से स्पेसिफिकली एक बड़ा डिटेल बैकग्राउंड आज के इस सेगमेंट में आपके सामने रखा गया, और यूक्रेन की वार के हवाले से भी जो बड़ा जेन्युइन एक इनपुट मैं समझता हूँ कि सामने आया है कि ज़ाहिर है जो इस वक्त वेस्टर्न ममालिक हैं और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, उनको यही ख़तरात लाक हैं कि अगर रशिया यूक्रेन में अपना कब्ज़ा जमा लेता है और अगर ये जंग नहीं रुकती तो इसका आगे जो आने वाले असरात हैं उससे पूरा यूरोप तकरीबन खौफज़दा है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंट्रो में हमने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च इस वक्त पतूकी पहुंच चुका है और अपोजिशन की आपस में मुलाकातें भी जारी हैं। काफ लीग के रोल के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि काफ लीग का किरदार इंतहाई अहम है, और क्योंकि इस वक्त काफ लीग इस वजह से भी मरकज़ी अहमियत की हामिल है कि दोनों सूरतों में उन्हें वजारत आला की ऑफ़र हो रही है। अपोजिशन ने बड़ा वाज़े तौर पर ये अंदिया दिया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होने की सूरत में पंजाब के वज़ीर आला बना सकते हैं। अलबत्ता कुछ उसमें ये बात हो रही है कि टाइम फ्रेम का मसला आ रहा है कि शायद परवेज़ इलाही साहब 1.5 साल के लिए वज़ीर आला बनना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उन्हें कुछ कम वक्त के लिए वज़ीर आला, और उसके बाद अपोजिशन चाहती है कि नए इंतखाबात की तरफ जाएँ। और इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी जो अब तक के ज़राए की तरफ से इतलात हैं कि काफ लीग को पंजाब की वजारत आला के हवाले से पैगाम भिजवा दिया गया है मोहनिस इलाही साहब के ज़रिए। उन्होंने कहा गया कि हम आपको उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के बाद आपको नया वज़ीर आला बनाएंगे। इससे किस हद तक हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में जो बढ़ती हुई जो एक प्रेशर है वो कम होगा, और क्या इम्कानात बनते हैं कि इससे गवर्नमेंट अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाए। साथ ही साथ जो एक अहम फैक्टर है जहांगीर तरीन ग्रुप का, जो कि लंदन में मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब, और इस हवाले से भी खबरें गर्दिश करती रहीं कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई, लेकिन उसकी ताहाल कोई तस्दीक नहीं हुई। अलबत्ता इसहाक डार साहब के हवाले से ये बात चल रही है कि शायद उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन फवाद चौधरी साहब का आज का जो बयान है उसको अगर देखा जाए तो वो कॉन्फिडेंट है, और ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और जहांगीर तरीन साहब पीटीआई के साथ खड़े हैं। बहरहाल सूरत हाल कशीदा ज़रूर है, सियासी कशीदगी है, और ये किस तरफ जाएगी इसके हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि तजिया नगार भी हैं और चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के, मुल्क के सियासी और दफाई मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपसे इसलिए मैंने कहा कि आज आपको ज़हमत दें कि क्योंकि आप इन तमाम जो पॉलिटिकल तोड़ जोड़ होती है इससे बहुत गहराई में आपको पता होता है चीज़ों का कि किस तरफ जा रहे हैं मामलात और क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट सर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से काफ़ी पुरएतमाद है कि हम इसे नाकाम बना लेंगे। आप क्या समझते हैं सर, इस सारे सिनेरियो में किस तरफ जा रहा है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरफान साहब। देखिए, बड़े अहम सवाल आपने उठाए हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ नदीम अफजल चंद जो हैं वो उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है, और कल बिलावल भुट्टो साहब जो है उनके घर जा रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। तो जाहिर है ये एक मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में धक्का है। दूसरी जानिब जो है वो चौधरी परवेज इलाही की अगर आप सूरत हाल पे गौर करें तो क्या चौधरी परवेज इलाही या चौधरी मोहनिस इलाही साहब वजीर आजम या वजीर आला की उनको अगर सीट जो है वो क्या मुस्तकबिल में मिल सकती है, तो फिलहाल उसके चांसेस जो हैं वो बहुत खाल खाल हैं। तो अगर इस नतीजे के अंदर उनको वजारत आला मिल जाती है तो उनको ये लालच होगा कि मुझे आने वाले वक्तों में मेरी पार्टी जो है थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, कुछ डेवलपमेंट के काम करवा लूंगा, और फिर जाहिर है वजारत आला की कुर्सी के ऊपर एक नाम बन जाएगा, खानदान के अंदर एक नाम बन जाएगा, और उनकी जो सियासत जो जाहिर है चौधरी शुजात की अलालत के बाद जो है वो जाहिर है उसमें बहुत सारे मसाइल आए में हैं, तो उनको एक तकवीत मिल जाएगी। और साथ ही साथ यह है कि अगर वो चाहे साल के लिए हो या 6 महीने के लिए भी हो, तो आने वाले इलेक्शनों
इलेक्शनों में वो अपनी पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करके तकरीबन 1 या 2 या 3 सीटें वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो यकीनन ये उनकी मुस्तकबिल में जो किसी भी कोएलिशन के हवाले से उनकी पार्टी को मजीद मुस्तहकम और उनकी पोजीशन को जो है वो मजबूत करेगी। तो एक तो ये इनके हवाले से है। दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत का बयानिया है। हुकूमत जो है वो एक तरफ तो यकीनन ये कह रही है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर आप पिछले चंद दिनों से देखें तो तमाम हुकूमती वज़रा जो हैं वो चाहे कोई भी मौजू हो वो उसके अंदर इस मामले को जरूर घसीट के ला के आ रहे हैं, और नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी और इसी तरीके से लॉन्ग मार्च के लिए भी। तो अगर कोई खतरा नहीं है तो फिर हुकूमती वज़रा को तो बिल्कुल इसके ऊपर जिसको कहते हैं परेशानी नहीं इग्नोर होनी कर देना चाहिए, सर। उनको तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि और साथ ही साथ न्यूट्रलिटी के हवाले से भी चंद इदारों की बड़ी वाज़ेह बात आ रही है और उसको अपोजिशन तस्लीम कर रही है। माजी में वही अपोजिशन थी जो कहती थी कि इदारे न्यूट्रल नहीं है, लेकिन आज वही अपोजिशन जो है वो इदारों की न्यूट्रलिटी के हवाले से बात कर रही है। एक और फैक्टर भी है इरफान साहब, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है पाक अमेरिका ताल्लुकात। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के तकरीबन 7 दहाइयों पे मुहित ताल्लुकात हैं और उनकी तकरीबन तीसरी और चौथी नस्ल जो है जो पाकिस्तानियों की जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो एक कसीर तादाद में अमेरिका के जो मफादात हैं उनके रखवाले हैं। अब जब से हमने रूस का दौरा किया और एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन के ऊपर अगले दिन हमला हो गया, तो अमेरिका जो है वो ये कहता है कि आर यू विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे मुखालिफ हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप जो न्यूट्रल रह रहे हैं इसका मतलब है आप अमेरिका की मुखालफत में हैं, और हुकूमत क्योंकि कमजोर तरीन है पाकिस्तान में इस टाइम पे, तो उसके ऊपर जाहिर है जो हम तो जानते हैं और आप भी माशाल्लाह एक बड़े सीनियर तज्जियाकार और सहाफी हैं, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो सियासत है अंदरूनी, उसके अंदर उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा, और दुनिया के अंदर उन्होंने हुकूमतों के तख्ते उल्टे भी और हुकूमतें बनवाई भी। अब जो सफीर, जो अमेरिकी सफीर जो उनको नामजद किया गया है पाकिस्तान में और जो नए आए हैं, वो आपको मालूम है कि उनके डांडे जो हैं वो उनकी खुफिया एजेंसी से बड़े मजबूत जुड़े हुए हैं। वो थोड़ी बौखलाई भी है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बौखलाई भी है, और आपको याद है कि वजीर आजम साहब अपने दौरे से पहले बाकायदा जो है वो टास्क दे के गए थे और उन्होंने तमाम लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया था, और उसके बाद जिस तरह से काफ लीग से मुलाकात और जहांगीर तरीन साहब से फोन के ऊपर बातचीत, और जहांगीर तरीन साहब का ये कह देना कि जी जहांगीर तरीन साहब जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब इसका इजहार माजी में भी कर चुके जब उन्होंने अपने ग्रुप को सामने लाए और हुकूमत के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त जो है वो खड़ा कर दिया। और जहांगीर तरीन साहब जो लंदन गए हैं तो उनके इलाज कोई ऐसा नहीं, देखिए ना बात यह है कि अगर इलाज के लिए गए होते तो उस इलाज जो कि एक अगर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो उसमें वक्त लगता। ये 2-4 दिन के अंदर या एक हफ्ते का इलाज जो है कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। ऐसे इलाज माजी में कई सियासतदानों ने करवाए और उसके नताइज भी आपके सामने मौजूद हैं। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इस हवाले से ये है कि आप क्या समझते हैं कि काफ लीग को शामिल किए बगैर भी अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो अपना अदम एतमाद कामयाब कर ले, और इसी तरह जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये दोनों को शामिल किए बगैर भी कामयाबी के इम्कानात हैं? इरफान साहब, एक बहुत ही अहम इसमें नुक्ता यह है कि पीटीआई के वो लोग जो तमाम कारकुनान भी हैं और ओहदेदारान भी हैं, एमएनए एमपीए हैं, फिलहाल मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और महंगाई का जो अफरियत सामने आके खड़ा हुआ और जो अदम इस्तेहकाम और जो वादों के ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है उसमें कई जगह जो उनको लर्जिश का सामना देखा, तो नतीजा ये हुआ कि वो अपने हलकों में बुरी तरीके से गैर मकबूल हो रहे हैं, जिसका आपने शाखसाना जो है केपी के इलेक्शन के अंदर देख लिया, जहाँ के एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था। तो अब मसला ये है कि अगर वो अपने हलकों में जाना चाहते हैं और मौजूदा निज़ाम अगर बरकरार रहता है और वो इसी तरीके से गवर्नेंस सिस्टम और ख़ास तौर पे पंजाब में जो सियासत का और जो तर्ज हुकूमत बुज़दार साहब का है, अगर वही आगे कंटिन्यू होता है तो फिर पंजाब के अंदर तो छोड़ दें बल्कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों के लिए जीतना जो है वो यकीनन एक सवालिया निशान उनके एमएनए और एमपीए के लिए बन जाएगा। इसलिए वो ये चाहेंगे कि या तो हुकूमत फौरी तौर पर अपनी तरजीहात तब्दील करे और
पंजाब के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला के उसका जो है वो अमलन सबूत दे। बसूरत दीगर वो खामोशी से मेरे ख्याल में अपोजिशन के हाथ मजबूत करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है या चौधरी परवेज इलाही साहब का काफ लीग का ग्रुप है, मैं समझता हूं कि वो भी तेल देखेंगे और तेल की धार देखेंगे और आखिरी वक्त अपने जो पत्ते हैं वो शो करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी कुछ देर कबल मैं एक और साहब से भी बात कर रहा था पंजाब में, वो ख़ुद भी MP हैं, तो उनका ये ख्याल था कि नून लीग में इस वक्त दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा एग्री है कि अगर इनको काफ लीग को वजारत आला दे दी जाए, दूसरा धड़ा ये कहता है कि अगर हमने काफ लीग को वजारत आला दी तो ये मजबूत हो जाएंगे और ये अगला इलेक्शन पंजाब में नून को ही तोड़ के ये बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे, चाहे वो बाद में पीपल्स पार्टी से मिल के लड़ें या वो PTI से मिल के लड़ें या जैसे भी लड़ें। तो इस हवाले से सर आपका क्या तज्जिया, क्योंकि आप शरीफ ख़ानदान के भी बहुत करीब रहे हैं और आप उनको भी जानते हैं, तो क्या वो ऐसे मौके पे पंजाब में चौधरी बिरादरान को तक़वीत देने वाले फ़ैसले की तरफ जा सकते हैं, और अगर नहीं जाते तो फिर उनकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? देखिए, सियासत जो है गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, जहां ये सियासत में 2 जमा 2 4 नहीं होते, बल्कि हमेशा 2 जमा 2 या वो 3 हो जाता है या वो 5 हो जाता है, लेकिन 4 फिर भी नहीं होता। और जहां जो सारी जो साइंस है फेल होती है, वहां सियासत जो है उसकी शुरुआत होती है। इसलिए जो फिलहाल जिसका इशारा आपने किया या आपके साथी ने किया, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है पंजाब के अंदर भी। और क्योंकि 2 मुख्तलिफ राय है PTI जो नून लीग के अंदर है, एक है वो मरियम नवाज साहिबा का, और वो मरियम नवाज साहिबा और उनसे जो एसोसिएटेड लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मरकज के अंदर कोई वाज़े तब्दीली आए, ताकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने फादर की लेगेसी या अपने फादर का जो एक पोर्टफोलियो था उसको लेके आगे बढ़े। और दूसरी तरफ जो है वो पंजाब के अंदर है, जहां शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये ख्वाहिशमंद होंगे कि वो किसी जरूरत हमजा साहब को जो है वो सियासत के मैदान में एंटर करें और वजारत आला की मसनद के ऊपर जो है उनको बराजमान करवाएं, ताकि मुस्तकबिल में पंजाब की सियासत जो है वो उनके बेटे के हवाले से जो है वो पहचानी और जानी जाए। तो ये भी एक दरमियान में एक डिवीजन है ओपिनियन का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे जो सबसे बड़ा उनका हदफ है वो ये है कि मुल्क को जिस सूरत हाल पे पहुंचा दिया गया है या जिस नहज पे अपोजिशन के ख्याल में मौजूद है, उसमें वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत का कोई मामला जो है वो उसको निपटाया जाए। बसूरत दीगर वो 1 साल के बाद मुल्क उस सूरत हाल पे जाके खड़ा हो जाएगा जहां फिर शायद कोई अभी भी, क्योंकि हुकूमत लेने से लोग कतरा रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपने ये देखा, जैसे ही हमने जो एक अमेरिकन स्टांस किया और अभी FATF के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तफ्शीशनाक हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो हमें ये नजर आ रहा है कि जो आपने अभी अपने फैसले किए और जो सब्सिडियां वगैरह देने की वजीर आजम साहब ने जो है ऐलानात किए, नतीजा ये होगा कि IMF का जो नेक्स्ट आपको जो उन्होंने किस्त देनी है वो आपको रोक लेंगे। और ये मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर मुल्क अपनी इक्तिसादी मुश्किलात का मजीद बहरान जो है वो उसका बढ़ जाएगा और मौजूदा हुक्मरानों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यही वो बातें हैं जो अपोजिशन कहती हैं कि हम पहले इस मामलात का हल निकाल लें, इससे पहले कि बहुत सारी देर हो जाए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे, जिन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बड़ा तफसीली अपना तबसरा दिया और साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल जो बदलते हालात हैं उसके साथ रिलेट करके पूरी अपना तज्जिया आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको आज के शो में जो हमने कोशिश की कि मौजूदा मुल्की सिनेरियो में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, तरह तरह के तज्जिए सामने आ रहे हैं। किसी जगह ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन अदम एतमाद कामयाब करवा लेगी, कहीं कहा जा रहा है कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगा, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन के अंदर जो आपस में जो ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से शायद अपोजिशन उन हदाफ को हासिल ना कर सके जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहती है। आज के लिए इतना ही, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।